بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسیب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، کربلا سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے صاحبزادوں سید محمد اور سید ابراہیم کے مزارات ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین تھے۔ آپ امام حسین کا خط کوفیوں کے نام لائے۔ یہ صاحبزادے اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ مسلم کی شہادت کے بعد یہ بچے قید کر دیے گئے اور بعد میں انہیں شہید کر دیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات جو دیکھ رہے ہو، یہ مزار مبارک حضرت محمد بن مسلم حضرت ابراہیم بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ زیارت کر سکتے ہو۔ اور ایک شعر پڑھ رہا ہوں میں۔ جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے بچے کو پیاشا رلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجتن پاک رسول پاک تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کائنات مولا علی مشکل خوشا علی کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سودائے کربلا سو سیدوں کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بیت چاروں تر خلیفاؤں کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے 11 بابا جانوں کو بھی ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اولیاء انبیاء کو بھی ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری دادی اماں، پیاری راستی اماں، پیارے دولت اماں، پیارے بابا جان، پیارے دادا جان کو بھی ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے میاں سید علی داتا سر گجرات رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اور ہمارے ان کے ماموں صاحب ماموں حمزہ جلالی کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے 11 بابا جانوں کی بیٹی سید عمر ورا ہماری پیاری امی جان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بابا جان حاضر ہے ان کو بھی ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا صلاۃ السلام یا صلاۃ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔
تو آج نورانی سلامی میں کون حاضر ہے؟ میں آج نورانی سلامی میں کون حاضر ہے؟ بھائی محمد ابراہیم، محمد ابراہیم۔ بھائی دیکھو یہ محمد ابراہیم کون ہے؟ بھائی دیکھو دو بھائی ہے، محمد ابراہیم، بھائی دو بھائی ہے، یہ دو بھائی بھائی دیکھو ساتھی میں شہید ہوئے تھے۔ یہ محمد ابراہیم کو وہ دشمن نے، وہ ظالم نے، وہ یزید نے بھائی ایک ساتھ شہید کر ڈالا تھا، ایک ساتھ ختم کر ڈالا تھا۔ بھائی یہ دو بھائی ایک ساتھ بھائی قربان ہو گئے، یہ دو بھائی ایک ساتھ قربان ہو گئے، ایک ساتھ شہید ہو گئے، یہ دو بھائی۔ بھائی دیکھو ان کو بھائی سارا زمانہ جانتا ہے، ساری کائنات جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے بھائی یہ دو بھائی جانوں کو جو بھائی محمد ابراہیم ہے، جو بھائی کل حاضر ہوئے تھے نورانی سلامی میں، کل حاضر ہوئے تھے مسلم بن عقیل، بھائی ہمارے پیارے بابا جان تھے نورانی سلامی میں، جو کل حاضر ہوئے تھے وہ بھائی ہمارے پیارے بابا جان تھے۔ نورانی سلامی کے ذریعے بھائی دیکھو بھائی ہر کوئی کو سنا رہے تھے، ہر کوئی کو بتا رہے تھے کہ بھائی یہ مسلم بن عقیل جس وقت بھائی دیکھو بھائی اپنے سفر پر چل پڑے، اپنی منزل پر چل پڑے، بھائی ہمارے دو پیارے فرزند، ہمارے دو پیارے بیٹے بھائی دیکھو رو رہے تھے، جیت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمارے پیارے بابا جان بھائی جنگ کے میدان میں بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، بھائی جنگ کے میدان میں ہمیں بھی آپ کے ساتھ لے چلو۔ وہ مسلم بن عقیل بھائی دیکھو اکیلے بھائی جنگ کے میدان میں جو چل پڑے، بھائی دیکھو یہ دو بھائی تھے جو جیت کر رہے تھے، ہمارے پیارے بابا جان مسلم بن عقیل جو اکیلے بھائی اپنے سفر پر نکلے، تو بھائی ان کے ساتھ بھائی ان کے یہ پیارے پیارے بیٹے، یہ ننھے ننھے بچے بھائی دیکھو محمد ابراہیم بھی بھائی ان کے ساتھ نکل پڑے، زاروں کا دار رونے لگے، ہاں بہت رونے لگے کہ ہمارے پیارے بابا جان ہمیں بھی بھائی لے جاؤ آپ کے ساتھ میں، ہمارے پیارے بابا جان ہمیں بھی آپ کے ساتھ میں لے جاؤ۔ آخرکار بھائی ہمارے پیارے بابا جان مسلم بن عقیل نے بھائی دیکھو بھائی مسکرایا، اور بھائی یہ ننھے ننھے بچے کو بھائی دیکھو ساتھ میں لے کر نکل پڑے۔ بھائی یہ وہی پیارے بچے، یہ وہی ننھے بچے ہیں محمد ابراہیم۔ آج نورانی سلامی میں بھائی آج نورانی سلامی میں محمد ابراہیم کا نمبر لگ گیا۔ بھائی ہمارے پیارے بابا جان کے بعد، ہمارے پیارے بابا جان کے بعد بھائی یہ دو پیارے بیٹے محمد ابراہیم کا نمبر لگ گیا، نورانی سلامی میں چلے آ گئے۔ مسلم بن عقیل کے پیارے بیٹے، مسلم بن عقیل کے پیارے لال
ان کے پیارے شہزادے بھائی نورانی سلامی میں حاضر ہو گئے، سبحان اللہ، نورانی سلامی میں حاضر ہو گئے، پنجے تن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہے، پنجے تن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لال ہے، بھائی مولا علی مشکل کشا کے پیارے بیٹے، بھائی ان کے پیارے پوتے ہیں، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے پیارے بیٹے ہیں، مولا علی مشکل کشا کے پیارے پوتے ہیں، بھائی وہ حضرت عقیل کے پیارے بیٹے ہیں، حضرت عقیل کے پیارے پوتے ہیں، بھائی حضرت عقیل کے پیارے لال ہے محمد ابراہیم، بھائی نورانی سلامی میں حاضر ہو گئے، یہ نورانی سلامی ہماری اپنی ہے، یہ نورانی سلامی ہماری اپنی ہے، نورانی سلامی میں ہی آئیں گے، بار بار بھائی آئیں گے، بھائی مسلم بن عقیل کے پیارے بیٹے نورانی سلامی میں بار بار آئیں گے، پنجے تن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے یہ نورانی سلامی میں بار بار آئیں گے، بھائی جسے اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، جسے اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، جسے اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، بھائی محمد ابراہیم، بھائی ہم اپنی نورانی سلامی میں بار بار آئیں گے، دنیا والے زمانے والے ساری کائنات والے بھائی ہر کوئی سنیں گے، یہ ہماری اپنی نورانی سلامی میں بھائی یہ ننے پیارے بچے بار بار آئیں گے، بھائی ہمیں روکنے والا کوئی نہیں، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں، ہمیں منع کرنے والا کوئی نہیں، ہم بھائی اپنی نورانی سلامی میں آیا کریں گے، ہم اپنی نورانی سلامی میں آیا کریں گے، تو نورانی سلامی میں آج بھائی محمد ابراہیم حاضر ہے، بھائی یہ دونوں بھائی حاضر ہے، بھائی یہ دونوں بھائی دیکھو ایک ساتھ بھائی شہید ہو گئے، وہ دشمن نے وہ ظالم نے وہ جتنے بھائی یہ دونوں بھائی کو بھائی ایک ساتھ بھائی قتل کر ڈالا، بھائی دونوں بھائی بچے کا ایک ساتھ قتل کر ڈالا، ایک ساتھ شہید ہوئے، تو بھائی جب بھی آئیں گے تو بھائی ایک ساتھ ہی آئیں گے، نورانی سلامی میں جب بھی حاضر ہوں گے تو بھائی محمد ابراہیم ساتھی میں حاضر ہوں گے، یہ محمد ابراہیم ساتھی میں حاضر ہوں گے، تو دنیا والے زمانے والے ساری کائنات والے آج نورانی سلامی میں مسلم بن عقیل کے بھائی پیارے بیٹے حاضر ہے، بھائی مسلم بن عقیل کے پیارے شہزادے حاضر ہے، ان کے پیارے دلارے حاضر ہے، یہ پیاری سید ام الورا کے پاس حاضر ہے، بھائی یہ پیاری سید ام الورا کے پاس حاضر ہے، بھائی دیکھو خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز کی بھائی پیاری گلی میں حاضر ہے، ان کے پیارے معین الدین حسن کے پیارے محمد ابراہیم بھائی ان کی پیاری گلی میں حاضر ہے، ہند الولی غریب نواز ہمارے بھائی ہند الولی غریب نواز ہمارے بھائی ان کی پیاری نگری میں حاضر ہے،
सुभान ان کی پیاری نگری میں حاضر ہے. محمد ابراہیم حاضر ہے. بھائی حضرت عقیل کے بیٹے حاضر ہے. حضرت عقیل کے بھائی پیارے بھائی پوتے حاضر ہے. مولا علی مشکل کشا کے پیارے پوتے حاضر ہے. سبحان اللہ بھائی معین الدین حسن کے بھائی پیارے دربار میں حاضر ہے. معین الدین حسن کے پیارے دربار میں حاضر ہے. بھائی محمد ابراہیم حاضر ہے آج. بھائی محمد ابراہیم حاضر ہے. بھائی خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز کی یہ پیاری پیاری چوکٹ پر حاضر ہے. خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز کی یہ پیاری پیاری چوکٹ پر حاضر ہے. تو دنیا والے او زمانے والے بھائی محمد ابراہیم جو نورانی سلامی میں حاضر ہے تو کسی اور کا بیان نہیں سنائیں گے. کسی اور کا بیان نہیں سنائیں گے. بھائی نہ کہ کسی عالم کا بیان سنائیں گے نہ کہ کسی مولانا کا بیان سنائیں گے نہ کہ کسی حافظ کا بیان سنائیں گے. بھائی ہم خود اپنا بیان سنائیں گے دنیا والے. ہم خود اپنا بیان سنائیں گے زمانے والے. بھائی ہر کوئی کو سنائیں گے. نورانی سلامی کے ذریعے سنائیں گے. یہ موبائل کے ذریعے سنائیں گے. ہر کوئی کو سنائیں گے. بھائی ہمارے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بھائی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمارے پیارے محبوب وہ ہمارے پیارے محمد. بھائی دیکھ لے بھائی آپ کو بھائی دنیا میں بھائی ہم بھیجیں گے. یہ اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو دنیا میں بھیجے گا. یہ اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو دنیا میں پہنچائیں گا. بھائی وہ ایک ایک ظالم وہ ایک ایک ابلیس بھائی وہ ایک ایک بھائی جلاد آپ کو ستائیں گے. آپ کو ستائیں گے. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میرے مالک بھائی ہم جانتے ہیں ہم دنیا میں چلے جائیں گے. بھائی ایک ایک ابلیس بھائی ہمارے پیچھے پڑ جائیں گا. ہم دنیا میں چلے جائیں گے. ایک ایک جلاد ہمارے پیچھے پڑ جائیں گا. ہمارا ایک ایک دشمن ہمارے پیچھے پڑ جائے گا. یا اللہ آپ کا پیارا محمد جانتا ہے. یہ آپ کے پیارے محمد کو پتا ہے. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میرے مالک سن لے. یا اللہ میرے مالک سن لے. آپ نے آپ کے پیارے محبوب آپ نے آپ کے پیارے محمد کو بھائی سب سے اعلیٰ بنایا ہے. سبحان اللہ سب سے اعلیٰ بنایا ہے. ہر نبی سے اعلیٰ بنایا ہے. ہر نبی سے اعلیٰ بنایا ہے. رسولوں میں بھائی ہم سب سے افضل ہے.
رسولوں میں ہم سب سے افضل ہے، نبیوں میں ہم سب سے اعلیٰ ہے، نبیوں میں ہم سب سے اعلیٰ ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ بنایا آپ نے، یا اللہ میرے مالک، آپ نے بھائی آپ کے یہ پیارے محبوب، یا اللہ میرے مالک، آپ نے بھائی آپ کے یہ پیارے محمد کو بھائی نبیوں کا سردار بنایا ہے، نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ دنیا میں چلا جائے گا نبیوں کا سردار، دنیا میں چلا جائے گا نبیوں کا سردار، تو دنیا میں بھائی بیٹھے بیٹھے راج نہیں کریں گا یہ سردار، بھائی زمانے میں چلا جائے گا یہ نبیوں کا سردار، زمانے میں چلا جائے گا یہ نبیوں کا سردار، تو یہ سردار بھائی دنیا میں بھائی سردار بن کر نہیں رہے گا، یہ سردار زمانے میں بھائی سردار بن کر نہیں رہے گا، دنیا میں راج نہیں کرے گا، بھائی زمانے میں راج نہیں کرے گا، بھائی یہ رسولوں کا سردار، یہ رسولوں کا سردار بھائی کعبے کی سرزمین پر چلا جائے گا، کعبے کی سرزمین پر چلا جائے گا، بھائی یہ آپ کا پیارا محبوب، آپ کا پیارا محمد، بھائی دیکھو آپ نے نبیوں کا سردار بنایا ہے، تو بھائی وہ ایک ایک ظالم، وہ ایک ایک بھائی عزت، وہ ایک ایک دشمن بھائی جو ہمیں ستائیں گے، جو ہمیں ستائیں گے، جو ہمیں تڑپائیں گے، بھائی ان کا ظلم بھائی یہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کریں گا۔ یا اللہ میرے مالک، آپ کا پیارا محمد وہ ایک ایک دشمن جو ہمیں ستائیں گے، وہ ایک ایک دشمن ہمیں ستائیں گے، بھائی وہ دشمن کا ظلم بھائی ہم برداشت کریں گے۔ یا اللہ میرے مالک، آپ بھائی ہمارے ساتھ رہیں گے، یا اللہ میرے مالک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، بھائی جب آپ نے بھائی ہم کو نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، بھائی یہ دشمن کا بھائی جرم سہنے والے بھائی ہم ہی رہیں گے، یہ ضد کا بھائی ظلم سہنے والے ہم ہی رہیں گے، جب تک یہ محمد بھائی کعبے کی سرزمین پر رہے گا، جب تک یہ محمد بھائی کعبے کی سرزمین پر رہے گا، یہ ایک ایک دشمن ہمیں ستائیں گے، یہ ایک ایک ظالم بھائی ہمیں ستائیں گے، بھائی ہمیں تڑپائیں گے، بھائی ہر کوئی کا ظلم بھائی یہ محمد سہیں گا۔ بھائی دیکھو یہ کچھ ہی سال کی بات ہے، یا اللہ میرے مالک یہ کچھ ہی سال کی بات ہے، کچھ سال بھائی یہ محمد بھائی صبر کریں گا، کچھ سال بھائی یہ محمد صبر کریں گا، اب قیامت تک بھائی دنیا والے تیرے محمد کو یاد رکھیں گے، یا اللہ تو سن لے، اب قیامت تک بھائی یہ زمانے والے تیرے محمد کو یاد رکھیں گے، یہ دنیا والے کہیں گے کہ سب سے اعلیٰ بھائی رسول اللہ ہے، سب سے بالا بھائی رسول اللہ ہے، سب سے افضل بھائی
رسول اللہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے پیارے محمد جیسا کوئی نہیں ہے، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ بھائی دنیا والے، سارے زمانے والے، ساری کائنات والے بھائی قیامت تک بھائی ہمیں یاد رکھیں گے۔ یا اللہ تو نے بھائی آپ کے پیارے محبوب کو اتنا بڑا مقام دے دیا۔ یا اللہ آپ نے بھائی آپ کے پیارے محمد کو اتنا بڑا مقام دے دیا، تو بھائی کچھ سال بھائی یہ محمد بھائی ظلم سہ لیں گا، بھائی کچھ سال دنیا میں رہیں گا، یہ تیرا محبوب بھائی دیکھو وہ ظلم کو بھائی برداشت کر لیں گا، یہ محمد کو بھائی قیامت تک یاد رکھیں گے، یہ محمد بھائی قیامت تک بھائی نبیوں کا سردار رہے گا، یہ محمد بھائی قیامت تک نبیوں کا سردار رہے گا۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی سرزمین پر بھائی اللہ تعالیٰ کے آگے بھائی وہ مالک مولا کے آگے بھائی دیکھو ایک ایک آزمائش سے بھائی نکل کر دکھایا، ایک ایک تکلیف کو بھائی سہ کے دکھایا، ایک ایک زخم کو برداشت کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے پیارے محبوب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن لے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا بھائی ساری دنیا میں کسی کو نہیں بنایا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے زمانے میں آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے پیارے محبوب کو بھائی فرماتا تھا اے ہمارے پیارے محبوب اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے میں بھائی سب سے آگے بھائی تجھے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات میں سب سے آگے بھائی تجھے کیا ہے۔ بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، کعبے کی سرزمین پر دکھایا کہ بھئی اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف دیکھو نظر اٹھا کر، او دنیا والے، او زمانے والے، او کعبے والے، بھائی یہ محمد کے طرف دیکھو نظر اٹھا کر، بھائی محمد میں کتنی سادگی ہے، یہ محمد میں کتنی سادگی ہے، بھائی یہ محمد میں کتنا صبر ہے، یہ محمد میں کتنا صبر ہے۔ بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے بھائی انہیں دیکھنے والے بھائی دیکھے ہی جاتے تھے اور فرماتے تھے بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں وہ اللہ تعالیٰ نے بھائی ساری دنیا رکھی، سارا زمانہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ بھائی دیکھنے والے کہتے تھے بھائی سب کچھ بھائی انہی کا ہے، بھائی سب کچھ انہی کا ہے، سب کچھ اللہ کے محبوب کا ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کے محبوب کا ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کے محمد کا ہے۔ بھائی اللہ کے پیارے محبوب ایسے ہے، اللہ کے پیارے محمد ایسے ہے، تو بھائی دنیا میں ہمیں کیسے جینا ہوگا؟ بھائی یہ دنیا میں ہمیں کیسے جینا ہوگا؟ بھائی رسول اللہ کے آگے ہم کچھ نہیں ہے، اللہ کے پیارے محبوب کے آگے ہم کچھ نہیں ہے، اللہ کے پیارے محمد کے آگے ہم کچھ نہیں ہے، تو بھائی دنیا میں ہمیں کیسے جینا ہوگا؟ دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہوگا؟ وہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھائی ہر کوئی بھائی دیکھو بھائی اپنے حالات پر نظر ڈالا کرتا تھا، بھائی اپنے حالات پر نظر ڈالا کرتا تھا، بھائی ان کے اندر کوئی برائی ہوتی، ان کے اندر کوئی برائی ہوتی، بھائی وہ برائی کو بھائی ختم کر دیتا، وہ برائی کو ختم کر دیتا، اس کے اندر اچھائی آتی، اس کے اندر اچھائی آتی کہ جب محمد مصطفیٰ ایسے ہے تو ہمیں کیسے رہنا ہوگا؟ بھائی اللہ کے پیارے محبوب ایسے ہے تو ہمیں کیسے رہنا ہوگا؟ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی اس طرح بھائی دنیا میں بھائی دیکھو ایک ایک انسان کو بھائی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھ کر بھائی ان کی سادگی دیکھ کر ہر کوئی کہتا، بھائی دیکھنے والا ہر کوئی کہتا کہ بھائی اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا کیا کہنا؟ بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا کیا کہنا؟ بھائی یہ اتنی سادگی میں رہتے ہیں، یہ اتنی سادگی میں رہتے ہیں، بھائی سادگی میں رہنے کے باوجود بھی بھائی سر سے لے کر قدم تک بھائی نور کی طرح چمکتے ہیں، ان کے چہرے مبارک میں بھائی نور ہی نور نظر آتا ہے، ان کی سادگی میں نور ہی نور نظر آتا ہے، اتنے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی اللہ کے نور کے جو بنے تھے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اللہ کے نور کے تھے، تو بھائی ہر جگہ سے بھائی دیکھو بھائی دیکھنے والے دیکھتے تھے،
ہر جگہ سے دیکھنے والے دیکھتے تھے بھائی، دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ بھائی وہ ہمارے پیارے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھائی، وہ اللہ کے پیارے محبوب ہے، وہ اللہ کے پیارے محمد ہے بھائی، رسول اللہ ہے، رسول اللہ ہے۔ ہر جگہ سے دیکھنے والے بھائی سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہمارے پیارے سرکار ہے، یہ ہمارے پیارے آقا ہے بھائی۔ دیکھ کر بھائی، کہیں سے بھی دیکھ کر بھائی ان کی بارگاہ میں سلام پہنچاتے تھے۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی پتہ چلتا، بھائی ان کو پتہ چلتا بھائی، وہ کہیں سے بھی بھائی ہر کوئی کا سلام کا جواب دیتے، ہر کوئی کا بھائی سلام کا جواب دیتے۔ او دنیا والے، او زمانے والے، او ساری کائنات والے بھائی، دیکھو نورانی سلامی میں محمد ابراہیم جو حاضر ہے تو بھائی ہر کوئی کو سنائیں گے، ہر کوئی کو بتائیں گے کہ بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس وہ اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو بھائی جنت سے بھائی بھیجا کرتا تھا بھائی، جنت سے لباس آ رہا ہے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھنے والے نے دیکھا کعبے کی سرزمین پر، دیکھنے والے نے دیکھا کہ بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ تعالیٰ بھائی خود بھائی لباس پہنچا رہا ہے، خود لباس پہنچا رہا ہے بھائی۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں مبارک خالی، ہمارے پیارے نانا جان رسول اللہ کے دونوں ہاتھ مبارک خالی ہوتے تھے بھائی۔ وہ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھائی، دیکھو انہیں خبر ملی، انہیں پتا چلا کہ بھائی کعبے کے سرزمین پر ایک دکھیاری ہے بھائی، ایک دکھیاری ہے بھائی، بہت دکھیاری ہے بھائی، اسے رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھائی، وہ اپنے بچے کو کھلا نہیں سکتی، وہ اپنے بچے کو بھائی سنبھال نہیں سکتی، اس کا شوہر بھائی دیکھو بھائی معذور ہے، اپاہج ہے بھائی۔ دیکھو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جی زمین پر بیٹھے تھے، اللہ کے پیارے محبوب جی زمین پر بیٹھے تھے بھائی۔ اسی زمین کی تھوڑی سی مٹی اٹھائی، ان کے مبارک ہاتھوں میں بھائی تھوڑی سی مٹی اٹھائی، اٹھا کر بھائی ابو بکر صدیق کو دے دیا کہ ہمارے پیارے ابو بکر صدیق بھائی جاؤ یہ مٹی بھائی وہ دکھیاری عورت کو دے دو جن کے بھائی 8 بچے تھے، جن کا شوہر بھائی معذور تھا
بھائی دیکھو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر ابو بکر صدیق کو دے دی. بھائی کہنے لگے جاؤ وہ دکھیاری عورت کو دے دو, وہ غریب عورت کو دے دو. بھائی ابو بکر صدیق چلے گئے وہ دکھیاری عورت کے پاس, وہ غریب عورت کے آگے. بھائی دکھیاری عورت سے کہنے لگے کہ عورت, اے غریب عورت, بھائی یہ لو آپ کو بھائی اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اللہ کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اے غریب عورت, بھائی لو آپ کا دامن لاؤ, یہ ابو بکر صدیق آپ کے دامن میں ڈالے گا, یہ ابو بکر صدیق آپ کے دامن میں ڈالے گا. بھائی وہ دکھیاری عورت غم کی ماری, وہ دکھیاری عورت غم کی ماری بڑے بھائی خوشی سے بھائی اپنے دامن کو پھیلا دیا ابو بکر صدیق کے آگے. ابو بکر صدیق کے آگے بھائی ان کا دامن پھیلا دیا. ابو بکر صدیق نے بھائی دیکھو بھائی وہ بن مٹھی سے بھائی دیکھو مٹی کو بھائی اس کے دامن میں ڈال دیا. وہ دکھیاری عورت کے دامن میں ڈال دیا. ابو بکر صدیق بھائی پلٹ کر بھائی نکل گئے. ابو بکر صدیق پلٹ کر نکل گئے. بھائی وہ چلے گئے. وہ عورت نے دیکھا ابو بکر صدیق چلے گئے. جانے کے بعد دامن میں بھائی دیکھا کھول کر, بھائی ان کی جھولی کو کھول کر دیکھا. بھائی جھولی میں دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں خزانہ آ گیا. بھائی وہ جھولی میں دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں خزانہ آ گیا. بھائی وہ غم کی ماری عورت بہت خوش ہو گئی. وہ غم کی ماری عورت بہت خوش ہو گئی. اپنے گھر والے سے اپنے بچے سے بھائی دکھانے لگی. بھائی اس کی بھری ہوئی جھولی, اس کا بھرا ہوا دامن اس کے بچے کو دکھانے لگی, اس کے شوہر کو دکھانے لگی. بہت خوش ہو گئی. وہ عورت بہت خوش ہو گئی. دنیا والے, زمانے والے, ساری کائنات والے بھائی جانتے ہیں آپ بھائی وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت کون تھی؟ بھائی وہ عورت بھائی وہ دشمن کے خاندان میں سے تھی. وہ عورت بھائی وہ یزید کے خاندان میں سے تھی. وہ عورت وہ ظالم کے خاندان میں سے تھی. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا. اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ عورت جو ہے بھائی اس کا گھرانہ ظالم, بھائی وہ ظالم ہی بھائی ہمیں ستا رہے ہیں. یہ ظالم عورت, یہ ظالم عورت کے جو بھائی یزید ہے
خاندان والے بھائی ہمیں ستا رہے ہیں. یہ نہیں سوچا بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دکھیاری عورت کا بھائی تکلیف جو سنا بھائی سن کر بھائی کرم کر دیے. اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ایک پل میں کرم کر دیے. بھائی وہ دکھیاری عورت ہاں جو بہت خوش ہو گئی بھائی خوشی بھائی دیکھو اس کے خاندان والے کے پاس چلے گئی. بھائی اس کے خاندان والے کے پاس گئی بھائی اس کے پریوار کے پاس گئی. اس کے پریوار کو دکھایا اس کے ظالم پریوار کو دکھایا کہ دیکھو اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ہماری جھولی کو بھر ڈالا ہمارے دامن کو بھر ڈالا. وہ عورت کہنے لگی آپ ہمارے اپنے تھے مگر آپ میں سے بھائی کسی کو بھائی ہمارے حال پہ ترس نہیں آیا. کسی نے بھائی ہمارے حال پہ ترس نہیں کیا. اللہ کے پیارے محبوب نے کرم کر ڈالا. اللہ کے پیارے محمد نے کرم کر ڈالا. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کر ڈالا. بھائی وہ عورت کے بھائی بچے بھائی خوشی بھائی ان کے پریوار کے آگے آئے. ایک بچہ بھائی ان کے پریوار کے آگے آئے. بھائی آ کر کہنے لگے بھائی آپ لوگ واقعوں میں ظالم ہیں. آپ لوگ بھائی واقعوں میں ظالم ہیں. آپ لوگ بھائی واقعوں میں سچ میں بھائی آپ لوگ جلاد ہیں. آپ لوگ کسی پہ رحم نہیں کرتے ہیں. آپ لوگ کسی پہ رحم نہیں کرتے ہیں. آپ لوگ کسی پہ بھائی کرم نہیں کرتے ہیں. بھائی دیکھو آپ ایسے ہیں کہ اپنے کو بھائی تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں. آپ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کے آگے تمہارے اپنے بھائی تڑپ کر مر جائے بھائی آپ لوگ کو رحم نہیں آئے گا. آپ لوگ بڑے جلاد ہیں. آپ لوگ بہت ظالم ہیں. بھائی ایک بچہ کہنے لگا وہ جلاد کے آگے آ کر وہ عزیز کے آگے آ کر بھائی وہ جلاد بھائی اور جلنے لگا. وہ عزیز اور جلنے لگا. وہ دشمن اور جلنے لگا. بھائی وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہمیشہ بھائی سادگی میں نظر آتا ہے. ان کے گھر میں بھائی کچھ نہیں رہتا ہے. ان کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے. پھر وہ غریبوں کی مدد کیسے کرتا ہے؟ پھر وہ غریبوں کی مدد کیسے کرتا ہے؟ پھر وہ غریبوں پہ کرم کیسے کرتا ہے؟ پھر وہ غریبوں پہ کرم کیسے کرتا ہے؟ بھائی ایک دشمن اس وقت بھائی دیکھو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھ کر بھائی جلا کرتا تھا اور کہتے تھے وہ رسول اللہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. وہ رسول اللہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے.
وہ رسول اللہ بھائی دیکھو بھائی ڈھونگی ہے، جادوگر ہے بھائی، مکے کی سرزمین پر جادو کرتا ہے، مکے کی سرزمین پر جادو کرتا ہے بھائی۔ دیکھو وہ جلاد وہ یزید بھائی دیکھو اس وقت نہیں سدھرے بھائی، نہیں جانے کہ اللہ کے پیارے محبوب کون ہے، نہیں پہچانے کہ اللہ کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بھائی۔ دیکھو آج جو نورانی سلامی میں محمد ابراہیم حاضر ہے بھائی، دیکھو ہر کوئی کو سنائیں گے نورانی سلامی کے ذریعے بھائی، ہر کوئی کو سنائیں گے کعبے کی سرزمین پر بھائی، کعبے کی سرزمین پر بھائی۔ دیکھو ایک وقت ایک وقت بھائی وہ ظالم وہ یزید بھائی دیکھو ایک دوسرے بھائی جو بھائی ایک دوسرے ہی لڑنے لگے، ایک دوسرے ہی لڑنے لگے بھائی۔ دیکھو ایک بھائی نے کہا کہ بھائی ہم اس کے گھر بار کو جلا کر خاک کر دیں گے بھائی۔ بھائی بھائی سے بھائی لڑائی ہونے لگی۔ اب بھائی ایک بھائی نے جو بڑا والا بھائی تھا بھائی اس نے کہا کہ بھائی ہم ہمارے چھوٹے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے پریوار کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کا سب کچھ ختم کر دیں گے، ہم اس کا گھر بار جلا کر خاک کر دیں گے۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے بھائی۔ دیکھو انہی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، گفتگو کرتے کرتے بھائی رسول اللہ کو پتا چل گیا، اللہ کے پیارے محبوب اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا بھائی۔ دیکھو وہاں سے بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہٹ گئی بھائی، ان کی نظر ہٹ گئی بھائی۔ دیکھو اس وقت بھائی دیکھو فاروق اعظم نے رسول اعظم کو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھائی۔ عمر فاروق نے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بھائی اچانک بھائی دیکھو بھائی ان کی نظر کیسے ہٹ گئی بھائی، یہ ہمارے ساتھ تھے، یہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے بھائی، یہ ہمارے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اب اچانک بھائی ان کا دھیان کہاں چلا گیا بھائی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان کہاں چلا گیا بھائی؟ وہ فاروق اعظم نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کیا ہوا بھائی؟ کعبے کی سرزمین پر کیا ہوا بھائی؟ وہ جانتے تھے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے بھائی۔ فاروق اعظم نے بھائی دیکھو کہاں آپ کا دھیان جو ہٹ گیا بھائی، ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے
بھائی کعبے کی سرزمین پر کہیں نہ کہیں ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے، تبھی تو بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان ہٹ گیا۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہمارے فاروق اعظم، اے ہمارے فاروق اعظم سن لے، بھائی وہ دو بھائی ہیں، بھائی دیکھو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی وہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی ایک بڑے والا بھائی ہے وہ بہت زبردست ہے، وہ بہت خطرناک ہے، بھائی دیکھو اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں چھوڑے گا، اس کے پریوار کو نہیں چھوڑے گا، اس کے سارے گھر بار کو جلا کر خاک کر دے گا، اس کے سارے گھر بار کو جلا کر خاک کر دے گا۔ بھائی فاروق اعظم کو دکھایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی فاروق اعظم کو دکھایا، فاروق اعظم نے بھائی ان کے ساتھ مل کر دیکھا، بھائی دیکھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی یہ دو بھائی عزت ہے، یہ دو بھائی ظالم ہے، یہ دو بھائی بھائی ہمارے دشمن ہے، یہ دو بھائی جلاد ہے۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہمارے پیارے فاروق اعظم سن لے، بھائی یہ عزت بعد میں ہے، پہلے بھائی ہمارے اللہ کا بندہ ہے، یہ ظالم بعد میں ہے، پہلے ہمارے اللہ کا بندہ ہے، یہ دشمن بعد میں ہے، پہلے ہمارے اللہ کا بندہ ہے۔ اگر بھائی اسے تکلیف ہوگی، اسے بھائی نقصان ہوگا، بھائی یہ سارا گھر بار جل جائے گا، بھائی دیکھو ہمیں تکلیف ہوگی، ہمارے اللہ کو تکلیف ہوگی، اے ہمارے فاروق اعظم، اے ہمارے فاروق اعظم، آپ چاہتے ہیں رسول اللہ بھائی دیکھو بھائی تکلیف میں رہے، آپ چاہتے ہیں بھائی وہ اللہ تعالیٰ تکلیف میں رہے، فاروق اعظم نے فرمایا، یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاروق اعظم ایسا کبھی نہیں چاہیں گا، ایسا کبھی نہیں چاہیں گا۔ بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہمارے فاروق اعظم، پھر کیا سوچ رہا ہے، پھر کیا سوچ رہا ہے، بھائی جا اسے بچا لے، جا اسے بچا لے۔ وہ فاروق اعظم بھائی خوشی خوشی نکل پڑے، وہ فاروق اعظم بھائی خوشی خوشی نکل پڑے، بھائی یہ جلاد، یہ ظالم، جو بھائی دیکھو بھائی وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بھائی کا گھر بار ہم کیسے ختم کریں گے، بھائی اس کے سارے پریوار کو ہم کیسے ختم کریں گے، بھائی وہ سوچ رہا تھا۔ بھائی دیکھو سوچتے ہی سوچتے وہاں بھائی فاروق اعظم آ گئے، عمر فاروق بھائی چلا آیا، بھائی وہ بھائی کے پاس جو سوچ رہا تھا، بھائی دیکھو وہ جلاد نے دیکھا، وہ ظالم نے دیکھا بھائی فاروق اعظم کو، بھائی دیکھ کر بہت غصہ آیا،
फारूक आजम को देखकर बहुत गुस्सा आया। भाई वो जल्लाद ने, वो जालिम ने भाई फारूक आजम को देखकर कहा कि भाई आप क्या यहाँ रखा है आपका? ओ फारूक आजम, अब भाई यहाँ क्या रखा है आपका? अब भाई क्या चाहते हैं? भाई यहाँ क्यों आए हैं? अब आप तो भाई हमारे दुश्मन बन गए, आप तो भाई हमसे जुदा हो गए, आप तो भाई हमसे जुदा हो गए। भाई फारूक आजम ने फरमाया कि भाई हम आपसे जुदाई है, हम आपसे जुदाई है, मगर याद रख भाई, याद रख, जो आपका भाई है अगर उसे कुछ नुकसान दिया, जो आपका भाई है अगर आपने उसके परिवार को नुकसान दिया, भाई ये फारूक आजम कुछ नहीं रखेगा बाकी, ये फारूक आजम कुछ नहीं रखेगा बाकी। भाई वो जल्लाद भाई सोच में पड़ गया, वो जालिम सोच में पड़ गया कि फारूक आजम को कैसे पता चला, ये फारूक आजम को कैसे पता चला। भाई वो जल्लाद ने कहा, ऐ फारूक आजम आपको कैसे पता चला? ऐ फारूक आजम आपको कैसे पता चला? भाई फारूक आजम ने फरमाया, भाई रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रहते हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रहते हैं, उन्हीं के साथ मिलकर देखा। ये फारूक आजम ने उन्हीं के साथ मिलकर देखा और भाई नजर रखेंगे, ये फारूक आजम नजर रखेंगे। अगर आपने भाई आपके परिवार को नुकसान पहुंचाया, अगर आपने भाई आपके परिवार को नुकसान दिया, ये फारूक आजम यहाँ कुछ बाकी नहीं रखेगा, ये फारूक आजम यहाँ कुछ बाकी नहीं रखेगा, सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। भाई फारूक आजम को देखकर उस जमाने में भाई हर यजीद भाई घबरा जाता था। फारूक आजम को देखकर भाई हर जालिम भाई देखो उस जमाने में देखकर घबरा जाता था, थर्राने लगता था, उसकी बोलती बंद हो जाती थी। भाई वो जल्लाद ने कहा, ऐ फारूक आजम भाई आपने हमें समझा दिया, हम समझ गए। ऐ फारूक आजम आपने भाई हमें समझा दिया, हम समझ गए, अब भाई हम गलती नहीं करेंगे। फारूक आजम वहां से खुशी खुशी निकल गए। फारूक आजम वहां से खुशी खुशी निकल गए। अब निकल तो गए फारूक आजम, भाई वो जल्लाद भाई कह रहा है, वो जल्लाद सोच रहा है, भाई रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की सरजमीन पर भाई देखो जब से आया है, भाई हमारा जीना दुश्वार हो गया है, हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं रह सकते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं रह सकते हैं। भाई हम भाई रसूल अल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, हम भाई ये रसूल अल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। तो दुनिया वाले
زمانے والے، ساری کائنات والے، بھائی دیکھو وہ یزید نے، وہ ظالم نے، وہ کفار نے بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بھائی دیکھ کر بھائی سمجھتے تھے، دیکھ کر پہچانتے تھے کہ واقعی میں بھائی اللہ کے رسول ہے، واقعی میں بھائی اللہ کے رسول ہے، واقعی میں بھائی یہ اللہ کے محبوب ہے، یعنی کہ بھائی سچ میں بھائی اللہ کے رسول ہے، سچ میں بھائی اللہ کے محبوب ہے، سچ میں بھائی یہ رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ بھائی بہت سچا ہے، یہ رسول اللہ بہت سچا ہے، بھائی جانتے تھے وہ یزید، جانتے تھے بھائی وہ دشمن، مگر بھائی پھر بھی بھائی دیکھو بھائی رسول اللہ کو بھائی ستایا کرتے تھے، پھر بھی بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے تھے، ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، بھائی دیکھو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا، اے ہمارے پیارے محبوب، اے ہمارے پیارے محمد صلی، اے ہمارے پیارے محبوب، اے ہمارے پیارے محمد صلی، بھائی اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت بھائی آدم علیہ السلام کو بھائی دنیا میں بھیجا، جس وقت بھائی آدم علیہ السلام کو دنیا میں پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو دنیا میں بنایا، یا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس وقت بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھائی اے ہمارے فرشتے، اے ہمارے فرشتے، بھائی آدم علیہ السلام کے آگے عبادت کر کے دکھا، آدم علیہ السلام کے آگے عبادت کر کے دکھا، بھائی وہ شیطان بھائی کہنے لگا کہ یا اللہ ہم آپ کا فرمان نہیں سنیں گے، ہم یہ آدم علیہ السلام کے آگے عبادت نہیں کریں گے، ہم یہ آدم علیہ السلام کے آگے عبادت نہیں کریں گے، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، یا اللہ ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیارے محبوب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پیارے محمد بھائی اللہ سے نہیں ڈرا، بھائی اللہ سے نہیں ڈرا، وہ شیطان تھا، اللہ سے نہیں ڈرا، وہ شیطان تھا، اللہ کا فرمان نہیں سنا، وہ شیطان تھا، اللہ کا فرمان نہیں سنا، وہ شیطان تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا، وہ شیطان تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا، وہ شیطان تھا۔ اے ہمارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر کو اٹھا کر دیکھ لے، کعبے کی سرزمین پر بھائی وہ ظالم کے طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے، بھائی اسی شیطان کی اولاد ہے یہ، اسی شیطان کی اولاد ہے یہ۔ اے ہمارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آپ کی پیاری نظر کو اٹھا کر دیکھ لے، کعبے کی سرزمین پر ایک ایک دشمن کو دیکھ لے،
بھائی اسی شیطان کی اولاد ہے یہ، اسی شیطان کی اولاد ہے یہ۔ اے ہمارے پیارے محمد، یہ شیطان اللہ سے نہیں ڈرا، آپ سے کیا ڈریں گے؟ یہ شیطان اللہ سے نہیں ڈرا، آپ سے کیا ڈریں گے؟ بھائی یہ شیطان نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا، آپ کے فرمان کو کیسے سنیں گے؟ یہ شیطان نے آپ کے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا، یہ شیطان نے آپ کے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا، بھائی آپ کے فرمان کو کیسے سنیں گے؟ بھائی یہ شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا، آپ کا حکم کیسے مانیں گے یہ؟ بھائی یہ شیطان کی اولاد ہے، یہ شیطان کی اولاد ہے، بھائی شیطان ہی رہے گا، بھائی شیطان ہی رہے گا، یہ قیامت تک شیطان رہے گا، یہ قیامت تک شیطان رہے گا۔ اے ہمارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن لے، بھائی اللہ تعالیٰ کا فرمان، بھائی یہ شیطان کی اولاد قیامت تک شیطان رہے گا، یہ شیطان کی اولاد قیامت تک شیطان رہے گا۔ جو شیطان اللہ سے نہیں ڈرا وہ شیطان بھائی کسی سے نہیں ڈرے گا، جو شیطان اللہ سے بھائی نہیں ڈرا وہ شیطان کسی سے نہیں ڈرے گا۔ اے ہمارے پیارے محبوب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن لے، بھائی یہ شیطان کا نام آپ کی زبان مبارک پر نہیں لیں گے۔ جو شیطان اللہ سے نہیں ڈرا وہ شیطان کا نام بھائی آپ کے زبان مبارک پر نہیں لیں گے۔ بھائی وہ شیطان اللہ سے نہیں ڈرا، وہ شیطان کی جو اولاد ہے، وہ شیطان کی جو اولاد ہے، بھائی یہ شیطان کا نام آپ کی زبان مبارک سے نہیں لیں گے۔ اے ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن لے، بھائی کسی شیطان کا نام آپ بھائی آپ کے زبان مبارک سے نہیں لیں گے، کسی شیطان کا نام آپ بھائی آپ کے زبان مبارک سے نہیں لیں گے۔ اے ہمارے پیارے محبوب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن لے، بھائی جو شیطان اللہ سے نہیں ڈرا یہ اللہ تعالیٰ نے بھائی آج تک بھائی دیکھو بھائی وہ شیطان کا نام نہیں لیا ہے۔ جو شیطان نے بھائی دیکھو بھائی اللہ کا فرمان نہیں سنا، بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہیں لیا ہے۔ جو شیطان نے بھائی اللہ کا حکم نہیں مانا، بھائی اللہ تعالیٰ نے بھائی کبھی اس کا نام نہیں لیا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا نام لیں گا، اور نہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا نام لیں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کبھی شیطان کا نام نہیں لیں گا، یہ اللہ تعالیٰ کبھی شیطان کا نام نہیں لیں گا۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، یا میرے مالک، آپ کا یہ پیارا محبوب، آپ کا یہ پیارا محمد بھائی کبھی کسی شیطان کا نام نہیں لیں گا، کبھی کسی شیطان کا نام نہیں لے گا، کبھی کسی ظالم کا نام نہیں لے گا، کبھی کسی ظالم کا نام نہیں لے گا، کبھی کسی عزت کا نام نہیں لے گا۔
کبھی کسی دشمن کا نام نہیں لیں گا، کبھی کسی دشمن کا نام نہیں لیں گا۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ جو آپ کا دشمن ہے وہ محمد کا دشمن ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ محمد کا دشمن ہے۔ یہ شیطان نے آپ کا بھائی فرمان نہیں سنا، یا اللہ یہ شیطان نے آپ کا فرمان نہیں سنا، یہ شیطان آپ کا دشمن ہے، یہ شیطان محمد کا دشمن ہے، یہ شیطان محمد کا دشمن ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہمارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن لے، یہ ظالم، یہ دشمن، یہ عزیز، بھائی یہ شیطان، بھائی یہ شیطان کے مقدر میں بھائی اللہ تعالیٰ نے جہنم لکھ دیا ہے۔ یہ شیطان قیامت تک جلیں گا، یہ شیطان قیامت تک جلیں گا، یہ شیطان کے مقدر میں بھائی اللہ تعالیٰ نے جہنم لکھ دیا ہے، یہ جہنم میں تڑپیں گا، یہ جہنم کی آگ میں تڑپیں گا۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ آپ کا یہ پیارا محمد بھائی کسی شیطان کو جنت میں جانے نہیں دیں گا، آپ کا یہ پیارا محمد کسی شیطان کو جنت میں جانے نہیں دیں گا۔ بھائی یہ شیطان جہنمی تھا، یہ شیطان جہنمی ہے اور یہ شیطان جہنمی رہے گا۔ یہ محمد کسی عزت کا نام نہیں لیں گا، یہ محمد کسی دشمن کا نام نہیں لیں گا، یہ محمد بھائی کسی جلاد کا نام نہیں لیں گا۔ تو بھائی یا غور کریں گے، دنیا والے، زمانے والے، ساری کائنات والے، محمد ابراہیم نورانی سلامی میں جو حاضر ہے تو ہر کوئی کو سنائیں گے، بھائی ہر کوئی کو سنائیں گے، ہر کوئی کو بتائیں گے کہ بھائی جو ہماری پیاری دادی جان تھی بھائی فاطمہ الزہرا، فاطمہ الزہرا جو کہ بھائی جنتوں کی سردار تھی، جنتوں کی سردار تھی، بھائی اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، بھائی ان کی پیاری شہزادی، ان کی پیاری لاڈلی، ان کی پیاری دلاری، بھائی کعبے کی سرزمین پر، بھائی کعبے کی سرزمین پر جو بھائی ان کے کمرے میں، بھائی ان کے گھر میں رہتی تھی، بھائی دیکھو جو ان کی تھی ایک بھائی ایک کنیز تھی ان کی، ان کے ساتھ رہتی تھی، بھائی دیکھو ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا کے پاس بھائی دیکھو ان کی کنیز نے فرمایا، بھائی ان کی کنیز نے فرمایا کہ بھائی ہماری پیاری فاطمہ اور رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، بھائی آپ کی کنیز
ہاں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے. یہ آپ کی کنیز آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے. وہ ہماری پیاری دادی جان نے فرمایا بھائی کہو کیا کہنا چاہتی ہے. بھائی کہو کیا کہنا چاہتی ہے. بھائی ہم ضرور آپ کی فریاد سنیں گے. بھائی ہم ضرور آپ کی فریاد سنیں گے. بھائی دیکھو انہوں نے کہا, بھائی وہ کنیز نے کہا کہ بھائی جو ہمارے رشتے دار ہے, جو ہمارے رشتے دار ہے, یعنی کہ بھائی ہمارا جو چچا ہے, جو ہمارا چاچا ہے, بھائی وہ بہت غریب ہے. بھائی ان کی 4 لڑکی ہے. بھائی ان کی 4 لڑکی ہے جوان. بھائی دیکھو ہمارے چچا کے پاس, بھائی دیکھو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بھائی وہ اپنی لڑکیوں کا نکاح کر سکے. وہ 4 بیٹیوں کو بھائی دیکھو بھائی نکاح کر کر بھائی ودا کرے. بھائی ہمارے چچا کے پاس بہت غریبی ہے. بھائی وہ کنیز جانتی تھی, وہ کنیز کو پتا تھا کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی وہ ہے جو خود نہیں کھاتی ہے, بھائی اوروں کو کھلاتی ہے. جو خود نہیں پہنتی ہے, اوروں کو پہناتی ہے. بھائی دیکھو یہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی وہ ہے. بھائی دیکھو اسی وقت بھائی ہماری پیاری دادی جان فاطمہ الزہرا نے بھائی اپنے کمرے میں بھائی دیکھو جا نماز بچھا دی, بچھا کر بھائی عبادت کے لیے کھڑی ہو گئی. عبادت کے لیے کھڑی ہو گئی. بھائی وہ کنیز بھائی وہی سائڈ میں بیٹھی تھی. وہ کنیز وہی سائڈ میں بیٹھی تھی, فاطمہ الزہرا کے کمرے میں بیٹھی تھی. ہماری پیاری دادی جان نے عبادت کی. ہماری پیاری دادی جان نے نماز پڑھی. اب نماز کے بعد بھائی دعا بھائی اللہ کے آگے کرنے لگی. نماز کے بعد اللہ کے آگے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں, یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ جو یہ ہماری کنیز ہے, بھائی دیکھو اسے بھائی کچھ رقم کی ضرورت ہے. اسے کچھ رقم کی ضرورت ہے. یا اللہ بھائی آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے. یا اللہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے. بھائی دعا مانگ کر اٹھ کر بھائی وہ کنیز سے فرمانے لگی, ہماری پیاری دادی جان فاطمہ الزہرا بھائی وہ کنیز سے کہنے لگی کہ اے پیاری کنیز آگے بڑھ کر آ. اے ہماری پیاری کنیز آگے بڑھ کر آ اور ہمارا یہ جا نماز کو بھائی اٹھا. یہ جا نماز کو پلٹی کر بھائی آپ کو جتنی رقم چاہیے لے لے. آپ کو جتنی رقم چاہیے لے لے. بھائی وہ کنیز اٹھ کر آگے آئی. وہ کنیز اٹھ کر آگے آئی اور وہ پیاری فاطمہ کے وہ پیارے جا نماز کو پلٹی کیا. وہ پیارے جا نماز کو بھائی پلٹی کیا, یعنی کہ بھائی اٹھایا. بھائی اٹھا کر دیکھا, بھائی دیکھو جا نماز کے نیچے خزانہ ہی خزانہ تھا. وہ جا نماز کے نیچے خزانہ ہی خزانہ تھا. بھائی وہ پیاری کنیز بہت خوش ہو گئی. بھائی وہ کنیز بہت خوش ہو گئی. بھائی فاطمہ الزہرا کے طرف دیکھنے لگی.
भाई वो कनीज फातिमा के तरफ देखने लगी और फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी है हमारी प्यारी फातिमा, है हमारी प्यारी फातिमा, रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी, वो अल्लाह ताला ने भाई आपके कदमों के नीचे सारा खजाना रख दिया है। वो अल्लाह ताला ने आपके कदमों के नीचे सारा खजाना रख दिया है। भाई वो अल्लाह ताला की हर नियामत आपके कदमों के नीचे नजर आती है। वो अल्लाह ताला की भाई हर नियामत आपके कदमों के नीचे नजर आती है। मगर भाई आपकी सादगी देखकर, भाई आपकी सादगी देखकर भाई हमें बहुत दुख होता है। ऐ हमारी प्यारी फातिमा, रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी, आपकी सादगी देखकर हमें बहुत दुख होता है। फातिमातुल ज़हरा ने फरमाया, भाई फातिमातुल ज़हरा ने फरमाया, भाई हमारी सादगी देखकर तुझे दुख होता है, हमारी सादगी देखकर तुझे दुख होता है। भाई हमारा गम देखकर आपको दुख होता है, हमारा गम देखकर आपको दुख होता है, हमारी गरीबी देखकर आपको दुख होता है, हमारी गरीबी देखकर आपको दुख होता है। भाई फिक्र मत कर, फिक्र मत कर ऐ हमारी प्यारी कनीज, भाई फिक्र मत कर। भाई ये फातिमा जन्नतों की सरदार है। भाई दुनिया में ये फातिमा ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी, दुनिया में ये फातिमा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। तभी तो गरीबों को अपनाया है, तभी तो गरीबों को अपनाया है, गरीबी को अपनाया है। ऐ हमारी प्यारी कनी सुन ले, ये फातिमा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी दुनिया में, ये फातिमा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी दुनिया में। तभी तो भाई दुखों को अपनाया है, तभी तो दुखों को अपनाया है। ए हमारी प्यारी कनीज, भाई सुन ले, ये फातिमा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी दुनिया में। भाई ये फातिमा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी दुनिया में। तभी तो सादगी को अपनाया है, तभी तो सादगी को अपनाया है। वो कनीज भाई बहुत रोने लगी, वो कनीज बहुत रोने लगी। भाई फातिमा ने फरमाया मत रो, भाई ये फातिमा भाई कयामत तक भाई जन्नतों की सरदार रहेगी। ये फातिमा कयामत तक जन्नतों की सरदार रहेगी। भाई जन्नतों की सरदार रहेगी ये फातिमा, ये रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी जन्नतों की सरदार रहेगी। भाई वो कनीज ने फरमाया, वो कनीज ने फरमाया, ऐ रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी, ऐ रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، بھائی آپ بھائی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی، آپ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گی، آپ کی ہاں یہ ضرورت کنیز کو تھی، آپ کی ضرورت بھائی یہ کنیز کو تھی، اور بھائی قیامت تک آپ ہی کی ضرورت رہے گی، قیامت تک آپ ہی کی ضرورت رہے گی۔ فاطمہ الزہرا نے فرمایا جو سچا ہوگا ہمارا عاشق، جو سچا ہوگا ہمارا دیوانہ، جو سچا ہوگا ہمارا ماننے والا، بھائی فاطمہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گی، یہ فاطمہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گی، یہ فاطمہ بھائی قیامت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ بھائی وہ کنیز بہت خوش ہو گئی، وہ کنیز بہت خوش ہو گئی، بھائی وہ کنیز نے بھائی دیکھو بھائی جہاں نماز کے نیچے جو خزانہ رکھا تھا وہ خزانہ کو اٹھایا، وہ خزانہ کو اٹھایا اور لے گئی ان کے بھائی چچا جان کے پاس، ان کے چچا جان کے پاس لے گئی۔ بھائی ان کے چچا جان نے بھائی کہا کہ ہماری پیاری بیٹی بھائی آپ نے بھائی اتنا سارا خزانہ کہاں سے لائی ہے، آپ نے بھائی اتنا سارا خزانہ کہاں سے لائی ہے؟ بھائی وہ کنیز نے فرمایا اے ہمارے چچا جان، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی، بھائی وہ پیاری فاطمہ الزہرا سے بھائی دیکھو ان کے گھر سے لائی ہے، فاطمہ الزہرا کے گھر سے لائی ہے۔ بھائی وہ چچا جان نے سوچا کہ بھائی وہ فاطمہ تو بہت غریب ہے، وہ فاطمہ تو بہت غریب ہے، وہ فاطمہ کے گھر میں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ فاطمہ کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ فاطمہ کے گھر میں بھائی غریبی ہی غریبی نظر آتی ہے، وہ فاطمہ کے گھر میں غریبی ہی غریبی نظر آتی ہے۔ پھر اس نے بھائی یہ خزانہ بھائی کیسے لائی؟ بھائی وہ کنیز نے فرمایا ان کے چچا جان سے کہا کہ بھائی وہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی کی وہ شان ہے، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی پیاری شہزادی کی وہ شان ہے کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کی نظر وہ فاطمہ کے طرف ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر وہ فاطمہ کے طرف ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بھائی ایک ایک پل فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بھائی ایک ایک پل فرماتا ہے کہ ہماری فاطمہ بول تجھے کیا چاہیے، اے ہماری پیاری فاطمہ بول تجھے کیا چاہیے۔ وہ فاطمہ اللہ سے کہتی ہے یا اللہ بھائی یہ فاطمہ آپ سے کچھ نہیں مانگتی ہے، یہ فاطمہ آپ سے کچھ نہیں مانگتی ہے، بھائی دیکھو یہ فاطمہ یہی چاہتی ہے ہمارے پیارے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک امت کو تو بخش دینا۔ بھائی ہمارے پیارے بابا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک ایک امت کو تو بخش دینا یا اللہ۔ یہ فاطمہ بھائی دیکھو اپنے گھر میں بہت سادگی میں رہتی ہے، یہ فاطمہ اپنے گھر میں بہت سادگی میں رہتی ہے، ہماری سادگی کے بدلے میں ہمارے بابا جان کی امت کو بخش دینا، ہماری سادگی کے بدلے میں ہمارے پیارے بابا جان کی امت کو تو بخش دینا۔ یہ فاطمہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھوکی رہتی ہے، یہ فاطمہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھوکی رہتی ہے، ہمارے بھوک کے بدلے میں یا اللہ آپ بھائی ہمارے بابا جان کی امت کو بخش دینا یا اللہ، ہمارے بھوک کے بدلے میں ہمارے بابا جان کی امت کو تو بخش دینا۔ بار بار بھائی وہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، فاطمہ سے پوچھتا ہے کہ ہماری پیاری فاطمہ بھائی بولو آپ کو کیا چاہیے، یا اللہ سے آپ کو کیا چاہیے؟ بھائی وہ فاطمہ فرماتی ہے کہ یا اللہ بھائی یہ فاطمہ بھائی آپ سے کچھ نہیں چاہتی ہے، یہ فاطمہ 300 دن عبادت کرتی ہے، یہ فاطمہ 300 دن نماز پڑھتی ہے، یہ فاطمہ ساری رات عبادت کرتی ہے، یہ فاطمہ ساری رات نماز پڑھتی ہے، ہماری عبادت کے بدلے میں ہمارے پیارے بابا جان کی امت کو آپ بخش دینا، ہمارے نماز کے بدلے میں ہمارے پیارے بابا جان کی امت کو آپ بخش دینا۔ یہ فاطمہ بھائی ہمیشہ روزے رکھتی ہے، یہ فاطمہ ہمیشہ روزے رکھتی ہے، ہمارے روزے کے بدلے میں یا اللہ آپ بھائی ہمارے پیارے بابا جان کی امت کو بخش دینا، ہمارے پیارے بابا جان کی امت کو بخش دینا۔ بھائی وہ کنیز نے بھائی ایک ایک بات بھائی ان کے چاچا جان کو بھائی سنائی، بھائی ان کے چاچا جان نے سنا، ان کے چاچا جان نے سن کر بھائی دیکھو بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن لو، اب بھائی یہ دیکھو بھائی جو آپ کے گھر کی کنیز ہے بھائی ان کے چاچا جان ہے، اب بھائی یہ چاچا جان آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہے، اب یہ چاچا جان بھائی آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہے، ہمیں یہ دنیا نہیں چاہیے، ہمیں یہ دنیا والے نہیں چاہیے، ہمیں رشتے دار نہیں چاہیے، ہمیں پریوار نہیں چاہیے، یہ دنیا میں رہنے والے نہیں چاہیے، یا رسول اللہ ہمیں آپ چاہیے، یا رسول اللہ ہمیں آپ چاہیے، اب بھائی ہم بھائی آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے،
اب بھائی ہم آپ ہی کے نام پہ قربان ہو جائیں گے، ہم آپ ہی کے نام پہ ختم ہو جائیں گے. وہ دشمن کی فوج آئیں گی، وہ ظالم کی فوج آئیں گی، وہ عزت کی فوج آئیں گی. ہم آپ کے پہلے بھائی جنگ میں جائیں گے، ہم آپ کے پہلے جنگ میں جائیں گے، ہم آپ کے پہلے ختم ہو جائیں گے، ہم آپ کے پہلے شہید ہو جائیں گے. تو دنیا والے، زمانے والے، ساری کائنات والے بھائی نورانی سلامی میں دھیان دیں گے، نورانی سلامی میں دھیان دیں گے. بھائی یہ نورانی سلامی میں بھائی دیکھو وہی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے والے حاضر ہو رہے ہیں. یہ پیاری نورانی سلامی میں رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے حاضر ہو رہے ہیں. اور ہر کوئی جانتا ہے، ساری دنیا والے جانتے ہیں، سارے زمانے والے جانتے ہیں، بھائی ہر کوئی پہچانتا ہے کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ وہ تھا جو بھائی دیکھو ہر پل بھائی دیکھو جنگ میں آگے ہوتا تھا، ہر پل جنگ میں آگے ہوتا تھا اور جنگ میں بھائی شہید ہوتا تھا، بھائی جنگ میں شہید ہوتا تھا. تو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری نورانی سلامی ہے. ان کی نورانی سلامی میں ان کے اپنے حاضر ہو رہے ہیں، ان کی پیاری نورانی سلامی میں ان کے اپنے آ رہے ہیں. بھائی شہید بھائی جو ہو گئے ہیں وہ شہید ہی بھائی آ رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی وہی شہید بھائی آ رہے ہیں نورانی سلامی میں. بھائی دیکھو جنگ کا بھائی جو سفر بھائی شروع ہوا، بھائی جنگ بھائی شروع ہوئی، وہ جنگ بھائی شروع ہوئی، جنگ میں شہید ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی. دھیان دیں گے دنیا والے، زمانے والے، ساری کائنات والے بھائی یہ محمد ابراہیم کے فرمان پہ دھیان دیں گے. بھائی وہ اپنے زمانے میں جنگ شروع ہوئی، اب جنگ شروع ہونے کے بعد بھائی اسی زمانے میں جنگ ختم ہو گئی. اب ختم ہو گئی جو بھائی دیکھو بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک پیارا بیٹا، بھائی ان کا ایک ایک پیارا نواسا، ان کا ایک ایک پیارا پوتا، بھائی ان کا خاندان میں دیکھو ان کے ایک ایک پیارے بیٹے جو شہید ہو گئے. اب وہ شہید بھائی دیکھو بھائی اس زمانے میں اور قیامت تک بھائی دیکھو دوبارہ جنگ نہیں ہوں گی، دوبارہ جنگ نہیں ہوں گی، مگر جو شہید ہو گیا وہ شہیدوں والوں کا بھائی چرچا بھائی قیامت تک ہوتا رہے گا. یعنی کہ بھائی امام علی مقام ہمارے پیارے چچا جان بھائی دیکھو وہ جو شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام جو شہید ہو گئے، بھائی دیکھو ان کی جنگ اب دوبارہ نہیں ہوں گی، وہ جنگ ختم ہو گئی. مگر امام علی مقام جو جنگ میں شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا، امام علی مقام کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا. ہر کوئی بھائی ساری دنیا میں اپنی اپنی جگہ سے اپنے اپنے محفلوں سے بھائی دیکھو امام علی مقام کا چرچا کرتے چلے جائیں گے،
امام حسین علیہ السلام کا بھائی بیان کرتے چلے جائیں گے. بھائی بیان کر رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، امام علی مقام کا چرچا ہو رہا ہے، مگر نورانی سلامی میں دھیان دیں گے. بھائی دنیا والے، زمانے والے یہ نورانی سلامی میں دھیان دیں گے. وہ محفل میں امام علی مقام نہیں آ رہے ہیں. جس محفل میں امام علی مقام کا چرچا ہو رہا ہے وہ محفل میں بھائی امام حسین علیہ السلام نہیں آ رہے ہیں. جو محفل میں بھائی امام حسین علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہمارے پیارے بیٹے، اے ہمارے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام، بھائی جہاں تو چلا جائیں گا، جہاں آپ چلے جائیں گے، اب آپ کے ساتھ، آپ کے پاس بھائی دیکھو کوئی رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی بھائی آپ کے ساتھ شامل کر دیں گا. وہ اللہ تعالیٰ اسے بھی بھائی آپ کے ساتھ شامل کر دے گا. تو امام علی مقام بھائی دیکھو بھائی وہ محفل میں نہیں آ رہے ہیں، وہ محفل میں امام علی مقام کا بیان سن رہے ہیں، وہ محفل میں امام علی مقام کا بیان کر رہے ہیں. وہاں بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کو بھائی امام علی مقام کے ساتھ بھائی شامل نہیں کر رہا ہے. وہاں بھائی وہ اللہ تعالیٰ بھائی کسی کو بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل نہیں کر رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں ہمارے پیارے امام علی مقام آئیں گے، جہاں بھائی ہمارے پیارے امام حسین علیہ السلام آئیں گے، ان کے پاس جو رہے گا یہ اللہ تعالیٰ بھائی ان کے ساتھ شامل کرے گا. یعنی کہ بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس جو رہے گا وہ اللہ تعالیٰ انہیں شہیدوں میں شامل کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ انہیں شہیدوں میں شامل کرے گا. تو نورانی سلامی میں بھائی امام علی مقام حاضر ہو رہے ہیں. یہ نورانی سلامی میں بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو رہے ہیں. یہ نورانی سلامی میں جتنے کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے ہیں بھائی وہ ایک ایک بھائی شہید ہوئے حاضر ہو رہے ہیں. ایک ایک شہید ہونے والے حاضر ہو رہے ہیں بھائی، یہاں حاضر ہو رہے ہیں. اب جو نورانی سلامی کے قریب رہے گا، جو نورانی سلامی میں شامل رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شہیدوں میں ضرور شامل کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیکھو بھائی شہید میں ضرور شامل کریں گا. بھائی یہ محمد ابراہیم جو آج نورانی سلامی میں حاضر ہے، تو یہ محمد ابراہیم شہید کر دیے گئے ہیں. بھائی یہ محمد ابراہیم شہید ہو گئے ہیں. تو بھائی ہماری نورانی سلامی میں کوئی رہے گا شامل، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بھائی شہیدوں میں شامل کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے ضرور شہیدوں میں شامل کرے گا. اب بھائی دیکھو وہ ایک ایک عالم، وہ ایک ایک مولانا، وہ ایک ایک حافظ، وہ ایک ایک پیر بھائی دیکھو اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر بھائی بیان کرتا ہے، محرم الحرام کا بیان کرتا ہے. اب بھائی ان کے بیان بھائی ہر جگہ بھائی سن رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں سن رہے ہیں، اپنے اپنے دکانوں میں سن رہے، موبائل کے ذریعے بھائی موبائل کے ذریعے سن رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو کسی بندے نے بھائی موبائل کے ذریعے کسی مولانا کا بیان سنا،
کسی عالم کا بیان سنا بھائی، کسی حافظ کا بیان سنا، کسی پیر کا بیان سنا، تو بھائی وہ پیر کہاں شہید ہوا ہے، وہ عالم کہاں شہید ہوا ہے، وہ مولانا کہاں شہید ہوا ہے، وہ حافظ کہاں شہید ہوا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو بھائی ان لوگوں کا بیان سننے والے کو بھائی وہ اللہ تعالیٰ کیسے شہیدوں میں شامل کرے گا؟ بھائی کیسے شہیدوں میں شامل کریں گا؟ یہاں غور کریں گے دنیا والے، زمانے والے، ساری کائنات والے۔ یہ محمد ابراہیم شہید ہوئے ہیں، یہ محمد ابراہیم شہید ہوئے ہیں، اور نورانی سلامی میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اب نورانی سلامی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے بھائی ہمارا بیان کسی نے سنا، ہمارا بیان کسی نے سنا، اب وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی موبائل کے ذریعے کسی نے بھائی ہمارے پیارے امام علی مقام کا بیان سنا، ہمارے پیارے امام علی مقام کا بھائی بیان سنا، بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا، محمد ابراہیم کا بیان سنا، موبائل کے ذریعے بھائی محمد ابراہیم کا بھائی بیان سنا، تو بے شک بھائی یہ شہید ہو گئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شہید ہو گئے ہیں۔ جس کوئی نے بھائی ہمارے محمد ابراہیم کا بیان سنا کہیں سے بھی، وہ اللہ تعالیٰ اسے بھائی دیکھو شہیدوں میں بھائی ضرور شامل کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں میں ضرور شامل کرے گا۔ تو بھائی نورانی سلامی کا کیا کہنا، یہ نورانی سلامی کا کیا کہنا؟ بھائی بیٹھے بٹھائے آپ کو بھائی وہ اللہ تعالیٰ شہیدوں میں شامل کر رہا ہے، بھائی بیٹھے بٹھائے آپ لوگوں کو وہ اللہ تعالیٰ شہیدوں میں شامل کر رہا ہے۔ بھائی آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے، آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ تو بھائی محمد ابراہیم یہی کہیں گے کہ نورانی سلامی کو سنیں گے، نورانی سلامی کو جانیں گے، نورانی سلامی کو پہچانیں گے، نورانی سلامی کے قریب ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ بھائی آپ لوگوں کو بھائی شہیدوں میں شامل کر دیں گا، وہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھائی ضرور شہیدوں میں شامل کر دیں گا۔ جو بھائی محمد ابراہیم نے فرمایا بھائی بہت صحیح فرمایا، یہ محمد ابراہیم نے جو کہا بہت صحیح کہا۔ بھائی دیکھو ہر جگہ سے اپنا اپنا مقدر چمکا دو، ہر جگہ سے اپنا اپنا مقدر چمکا دو اور نورانی سلامی میں شامل ہو جاؤ، شہیدوں میں شامل ہو جاؤ، یہی فرمائیں گے بھائی محمد ابراہیم ہر کوئی سے۔ ماشاء اللہ۔